السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت بڑا شکریہ ہوگا۔ رات کا پیر تھا، بارش زور سے برس رہی۔ حیان اپنی حویلی کے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، آنکھیں سرخ ہوئی۔ سامنے کھڑکی کھلی تھی، ہوا ٹھنڈی اندر آ رہی۔ اس کے دل میں آگ تھی، نفرت کی، شاید نفرت اس لڑکی سے جسے وہ جان سے چاہتا۔ مہک وہی لڑکی تھی جس سے شادی کی تھی زبردستی، مگر دل کبھی قبول نہ کر سکا اس کا۔ حیان نے شراب کا گھونٹ پیا اور چیخ مارا، کیوں آئی تھی میری زندگی میں تم، بتاؤ مجھے۔ ایک خاموش کھڑی تھی، آنکھیں میں آنسو بھرے ہوئے۔ اس نے کہا، میں نے کب کہا تم مجھ سے محبت کرو؟ حیان میں تو مجبور تھی۔ حیان نے گلاس دیوار پر دے مارا زور سے، ٹکڑے ہوئے، فرش پر بکھر گئے چمکتے ہوئے۔ حیان بولا، مجبور تھی تو انکار کر دیتی نا، میرے باپ کے پیسے دیکھ کر ہاں کر دی۔ مہک نے کہا، جھوٹ بول رہے ہو تم حیان، تمہیں پتہ ہے میرے باپ نے قرضہ لیا تھا، تمہارے باپ سے بدلے میں مجھے بیچ دیا۔ حیان ہنسا زور سے اور بولا، تو قصور میرا نہیں ہے مہک، یہ تمہارے باپ کا کیا دیر ہے؟ مہک نے کہا، ٹھیک ہے مان لیا قصور میرا ہے، مگر کیا تمہیں حق ہے کہ مجھے قید رکھنے کا؟ حیان نے کہا، کہاں ہاں حق ہے، میرا یہ گھر میرا قید خانہ ہے، تم میری قید ہو سمجھو۔ مہک نے کہا، تم قید رکھو مگر دل قید نہیں ہوگا میرا، وہ آزاد ہے ہمیشہ کے لیے۔ حیان نے مہک کا بازو پکڑا اور کھینچ کر کہا، زبان سنبھال کر بولو میرے سامنے، سمجھی تم؟ مہک نے آنکھوں میں دیکھا اور کہا ڈرتی ہوئی، نہیں میں تم سے حیان، تم جیسے مرد سے کبھی۔ حیان نے مہک کو دھکا دے دیا، وہ گر پڑی فرش پر، اس کا ہاتھ سے خون نکل آیا۔ حیان نے دیکھا مگر ترس نہ آیا دل میں، بولا، یہ سزا ہے زبان چلانے کی، اب چپ۔ مہک اٹھی لنگڑاتی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی۔ حیان اکیلا رہ گیا شراب کے ساتھ اور غصہ۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، مہک ناشتہ لے آئی۔ حیان نے پلیٹ پھینک دی اور کہا، زہر ملا ہے اس میں۔ مہک نے کہا، پی لو مر جاؤ گے تو یہ جان چھوٹے گی میری بھی تم سے۔ حیان نے پلیٹ اٹھا کر باہر پھینک دی غصے میں اور بولا، مرنا اتنا آسان نہیں ہے مہک۔ دن گزرتے گئے، حیان کا رویہ نہ بدلا ذرا۔ مہک روتی رہتی تنہائی میں چپ چاپ کر کے۔ ہمیشہ ایک دن حیا کا دوست آیا حویلی میں ملنے، اس نے مہک کو دیکھا اور حیران رہ گیا، اتنی خوبصورت لڑکی کو حیان سلوک ایسا کرتا ہے؟ دوست نے کہا، حیان تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ حیان نے کہا، تم جاؤ یہاں سے، بیچ میں مت بولو، میری بیوی، میں جو مرضی کروں۔ دوست چلا گیا مگر مہک کے دلوں میں امید جاگی کہ شاید کوئی بچا لے اس قید سے۔ مہک نے خط لکھا اپنی ماں کے نام۔ خط میں لکھا، اماں میں مر جاؤں گی یہاں اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ گیا جلدی سے۔ خط پوسٹ کیا مگر حیان نے راستے میں پکڑ لیا اور پڑھ لیا، غصے سے خط پھاڑ دیا۔ حیان نے مہک کو تھپڑ مارا، چیخ کر بولا، تم نے جرأت کیسے کی مدد مانگنے کی؟ مہک گر پڑی اور بولی، اب مار دو مجھے، بس ختم کرو یہ عذاب میری زندگی کا سارا۔ حیان نے ہاتھ اٹھایا مگر روک لیا خود کو، بولا، مرنا آسان نہیں ہے، جینا سیکھو میرے ساتھ رہ کر۔ مہک نے کہا، تمہارے ساتھ جینا موت ہے۔ حیان ہنسا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تالا لگا کر مہینے گزر گئے۔ حیان بیمار پڑ گیا، اچانک بخار چڑھ گیا اور بستر سے اٹھ نہ سکا۔ مہک نے خدمت کی، دن رات جاگ کر اس کی دوائی دی، کھانا کھلایا، پانی پلایا پیار سے۔ حیان نے پوچھا، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ مہک نے کہا، نفرت کرتی ہوں مگر انسانیت نہیں مری میرے اندر۔ حیان کی آنکھیں نم ہو گئی، پہلی بار زندگی میں کسی نے اس کی پرواہ کی تھی مخلصی سے۔ حیان نے کہا، معاف کر دو مجھے مہک، میں غلط تھا تمہارے ساتھ۔ مہک نے کہا، دیر ہو چکی ہے حیان، اب کچھ نہیں بچا ہمارے درمیان۔ حیان نے کہا، بچا لوں گا میں، سب ٹھیک کر دوں گا، بس ایک موقع دے دو مجھے۔ مہک خاموش رہی، کچھ نہ بولی۔ جواب میں اس کی رات کو
حیان نے طلاق کے کاغذات تیار کروائے، صبح مہک کے سامنے رکھ دی اور بولا آزاد ہو جاؤ تم یہاں سے، میں رکوں گا نہیں تمہیں۔ مہک نے کاغذ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیا سچ میں حیان نے کہا آزاد ہو جاؤ، قید سے نکل جاؤ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے؟ اب مہک نے کاغذ اٹھائے اور پھاڑ دیے ٹکڑے ٹکڑے۔ حیان نے پوچھا یہ کیا تم نے پاگل ہو؟ مہک نے کہا قید میں رہوں گی تمہارے ساتھ، اب مجھے زندگی میں محبت ہوگی۔ حیان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور بے اختیار بولا میں لائق نہیں ہوں تمہاری محبت کے۔ مہک بولا لائق بن جاؤ گے میرے ساتھ رہ کر۔ حیان نے مہک کو گلے لگا لیا، روتے ہوئے کہا اب کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، جان دوں گا مگر تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ سال گزر گیا، حیان بدل گیا، مکمل طور پر مہک کے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا ہمیشہ۔ حویلیوں میں ہنسنے گونجنے لگی پہلی بار برسوں بعد۔ مہک نے کہا دیکھو قید خانہ جنت بن گیا ہے۔ حیان نے کہا نہیں یہ تم ہو جنت میری۔ دونوں خوشی تھے مگر قسمت کی کچھ اور منظور۔ ایک دن مہک سیڑھیوں سے گر کر اچانک پھسل کر حیان نے دوڑ کر اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ مہک رو پڑی اور بولی اب میں کیا ہوگا؟ حیان نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ہم دوبارہ کوشش کریں گے۔ مہک نے کہا اگر میں ماں نہ بن سکی تو تم چھوڑ دو گے مجھے؟ حیان بولا پاگل ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بچے سے نہیں۔ مہک نے سکون کا سانس لیا اور حیان کی سانس سینے سے لگ کر سو گئی۔ 5 سال گزر گئے، مہک ماں نہ بن سکی مگر حیان نے کبھی شکایت نہ کی زبان پر۔ لوگ طعنہ دیتے مگر حیان جواب نہ دیتا تھا، بولتا میری بیوی کافی ہے میرے لیے دنیا میں۔ مہک نے ایک دن کہا چلو یتیم خانے چلتے ہیں۔ حیان نے پوچھا کیوں؟ مہک نے کہا دل کرتا ہے کسی بچے کو اپنا بنانے کا۔ حیان مان گیا اور دونوں یتیم خانے پہنچ گئے۔ وہاں ایک چھوٹی بچی بیٹھی رو رہی تھی کونے میں۔ مہک نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ بچی نے مہک کو اماں کہہ کر پکارا۔ فوراً حیان کی آنکھیں بھر آئیں اور بولا یہ ہماری بیٹی ہے آج سے۔ مہک نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بچی کو گھر لے آئی۔ خوشی سے گھر میں رونق لوٹ آئی بچی کے آنے سے۔ حیان نے نام رکھا ہانیہ اپنی بیٹی کا۔ ہانیہ بڑی ہونے لگی، اسکول جانے لگی معصومیت سے۔ ایک دن اس نے پوچھا اماں ابا لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ مہک ہنس پڑی اور بولی پہلے لڑتے تھے بیٹا، محبت ہو گئی ہے دونوں کو۔ ہانیہ نے کہا اچھا اور نہ میں ڈر جاتی۔ حیان نے سنا اور مہک کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مہک نے بھی جواب میں مسکرا دیا۔ پیار سے زندگی گزرتی رہی۔ حیان بوڑھا ہو گیا، آہستہ اس نے ہانیہ کی شادی کر دی دھوم دھام سے۔ ہانیہ رخصت ہوئی تو حیان رو پڑا زور سے۔ مہک نے کہا اب ہم دونوں اکیلے رہ گئے ہیں۔ حیان نے کہا نہیں اب بھی ساتھ ہیں، ہم مرنے تک ساتھ رہیں گے، وعدہ کرتا ہوں۔ مہک نے کہا وعدہ یاد رکھنا، حیان بولنا نہیں۔ حیان نے کہا بولوں گا نہیں، جان دے دوں گا مگر وعدہ نہ توڑوں گا کبھی بھی تیرا۔ سال گزر گیا، حیان بیمار پڑ گیا اچانک شاید۔ مہک نے خدمت کے دن رات جاگ کر اس کی۔ حیان نے کہا وقت آ گیا ہے میرا۔ مہک نے کہا ایسی بات نہ کرو، زندہ رہو میرے لیے۔ حیان بولا تمہارے بغیر جی نہ سکوں گا۔ مہک رو پڑی اور ہاتھ پکڑ کر بیٹھی گئی۔ حیان نے آخری سانس لی اور مسکرایا۔ مہک چیخی اور بے ہوش ہو گئی اور فوراً غم سے حیان کو دفن کر دیا کہ قبرستان میں روز جاتی، پھول رکھتی اور بیٹھ کر باتیں کرتی جیسے وہ زندہ سامنے بیٹھ سن رہا۔ 10 سال گزر گئے، مہک بھی بوڑھی ہو گئی۔ اس نے وصیت لکھی مرنے کے بعد مجھے حیان کے ساتھ دفن کرنا قبرستان میں ساتھ دونوں۔ مہک مر گئی، وصیت کے مطابق دفن ہو گئی۔ دونوں کی قبریں ساتھ تھی، سنگ مرمر کی بنی۔ لوگ آتے فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے دیکھو محبت کی طاقت نفرت سے شروع ہوئی اور محبت پر ختم ہوئی۔ یہ کہانی ختم ہوئی مگر سبق باقی رہا، زبردستی کی شادی بھی محبت بن سکتی ہے اگر دل صاف ہو اور معافی مانگنا آتا ہو۔ اب حویلیاں میں مگر دیواریں گواہ ہیں اس محبت کی جو قید خانے سے شروع ہوئی تھی اور جنت پر ختم ہوئی۔ ہر سال لوگ آتے ہیں، دونوں کی قبر پر پھول رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کاش ہماری
محبت بھی ایسی ہی سچی ہو جیسے حیان اور مہک کی تھی زندگی بھر کی۔ کہانی ختم ہوئی مگر پیغام باقی رہ گیا، ہمیشہ سننے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے۔ صدا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی مگر نبھائی جا سکتی ہے اگر دل میں رحم ہو اور زبان پر معافی۔ اس لیے نفرت کرو تو وقت کرو، محبت ہمیشہ کی کرو، کیونکہ نفرت مار دیتی ہے اور محبت زندہ کر دیتی ہے۔ مگر دل کو پھر سے حیان اور مہک آج بھی زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں، اس حویلی کی دیواریں اندر ہمیشہ، کیونکہ محبت مر گئی نہیں۔